سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين صدق اللہ العظیم۔ خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھ رہنے سے جدا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور گھبرائے اس بات سے کہ وہ اپنے مال اور جان کے ساتھ لڑے اللہ کے راستے میں، اور کہنے لگے کہ تم لوگ گرمی میں مت نکلو، آپ فرما دیجئے کہ جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے اگر ان کو سمجھ ہے۔ اب وہ ہنس لیں بہت تھوڑا اور روئیں بہت زیادہ، یہ بدلہ ہے ان کاموں کا وہ جو کرتے تھے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے کسی ایک گروہ کی طرف واپس لوٹا دے تو وہ آپ سے جہاد میں نکلنے کی اجازت چاہیں گے، تو آپ فرما دیجئے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور نہ ہی تم میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑو گے، تم لوگ پہلی دفعہ بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے، اب بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہی رہو، بیٹھ رہو۔ ان آیات میں گزشتہ چلے آنے والے مضمون ہی کا تذکرہ ہے کہ جنگ تبوک میں واقعہ یہ ہوا کہ قیصر روم نے مدینہ منورہ پر حملہ کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ حضور کو اطلاع مل گئی تو آپ نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہمارے پاس آئے ہم چل کے اس کا مقابلہ کریں گے، چنانچہ آپ نے عام اعلان کر دیا کہ ہم نے جانا ہے قیصر روم کی طرف، تو تیاری کر کے نکلو، سب نکلو۔ تو بہت بڑی جمعیت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، ہزاروں کا لشکر تیار ہو گیا۔ لیکن یہ زمانہ ایک تو گرمی کا تھا، سخت گرمی تھی، اور پھر جو سفر ہے وہ بھی صحرا کا، اونٹوں پر کرنا ہے یا گھوڑوں پر کرنا ہے، تو سخت گرمی کا موسم ہے۔ اور پھر دوسرا مسئلہ جو اس کے ساتھ بن گیا وہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ والوں کی جو گزر اوقات ہوتی تھی وہ ساری ان کی کھیتی باڑی پہ تھی، کھجوروں پر تھی، تو ان کے بالکل پکنے کا وقت آ گیا، سیزن آ گیا تھا۔ اس لحاظ سے ایک جسمانی مشقت اپنی جگہ، اور ساتھ مال کی جو ان کے لیے بیچاروں کے لیے ایک خدشہ اور اندیشہ بن گیا وہ اپنی جگہ۔ تو سخت آزمائش کا یہ وقت تھا۔ لیکن جب آزمائش اسی لیے ہوتی ہے کہ انسان جانچا جاتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں،
کہ اللہ کے رسول اور اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں یا اپنے تقاضے کو ترجیح دیتے ہیں. اس لیے آپ نے کسی کو رعایت نہیں دی. ہاں منافق لوگ جو تھے وہ آتے گئے اور آ کے جھوٹے سچے عذر کرنے لگے. یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میں نہیں جا سکتا، میری والدہ بیمار ہے، میرا والد کے ساتھ یہ ہے، میرا فلاں کام بہت خراب ہو جائے گا، میرا دل تو بہت چاہتا ہے میں جاؤں. اس قسم کے اعذار کر کر کے چھٹی لینے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کو دیتے گئے سوائے ایک دو مسلمانوں کے. باقی کوئی وہ سچا مخلص مسلمان اس غزوے سے پیچھے نہیں رہا. یعنی گویا کہ یہ غزوہ ایک طرح سے منافقوں میں اور مسلمانوں کے درمیان خط امتیاز بھی کھینچنے والا ہے. یعنی ویسے تو نکل جاتے تھے، عام جنگوں میں کچھ نہ کچھ ساتھ چل پڑتے تھے، لیکن اس میں ان کی جو برداشت سے کام باہر ہو گیا، لہذا وہ صاف صاف پیچھے ہٹ گئے. تو اس واقعے کو بیان فرمایا کہ فرمایا جو لوگ آپ کے پیچھے رہ گئے مدینہ منورہ میں جنگ جہاد کے لیے نہیں آئے، وہ اپنے جی میں بڑے خوش ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کیا، بڑا معرکہ مارا ہے ہم نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہماری اعذار ہیں، عذر ہیں، تو ہمیں چھٹی مل گئی. اس بات پہ خوش ہو گئے. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے جہاد کو نہیں چھوڑا بلکہ جہاد نے ان کو چھوڑا ہے. تارک الجہاد نہیں ہے بلکہ متروک الجہاد ہے. یعنی اللہ کو ان کا جہاد میں جانا پسند ہی نہیں تھا، کیونکہ یہ غزوہ بڑا اہم تھا اور اس میں منافق اگر ہوتے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ کانا پھوسی کرتے تھے اور دوسرے لوگوں کا بھی ذہن خراب کرتے رہتے تھے. تو ایک گندی مچھلی جو ہے پورے تالاب کو خراب کر دیتی ہے. تو اس لیے ان کا نہ نکلنا ہی مصلحت تھا، کیونکہ ان کے جانے سے حوصلے پست ہو سکتے تھے، حوصلہ بننے والی کوئی بات نہیں تھی. اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے ہی نہیں دیا. اصل بات یہ ہے. اور انہوں نے کیا کہا، مسلمانوں سے کہنے کہ لگے لا تنفروا بالحر، گرمی بہت زیادہ ہے، گرمی میں نہیں نکلنا چاہیے، یہ کوئی وقت ہے نکلنے کا. نعوذ باللہ. سیدھا سیدھا لفظوں میں تو حضور پر اعتراض نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس سے تو ایمان کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا، لیکن اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو لا تنفروا بالحر یعنی گویا کہ احساس کر رہے ہیں ہم تم لوگوں کا کہ دیکھو گرمی میں جاؤ گے، جھلس جاؤ گے اور بہت مشقت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ وقت چلا لو پھر آگے اس کے بعد دیکھی جائے گی. تو اس قسم کی ہمدردی والی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اصل مقصد ان کا اندر سے نقصان پہنچانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. کاش کہ ان کو کچھ سمجھ آ جائے، کچھ ان کو اندازہ ہو جائے کہ یہ دنیا کی گرمی یہ کیا ہے. زیادہ زیادہ جو ہے وہ ٹمپریچر جو ہے وہ 40-50 ادھر تک چلا جاتا ہے. اگر آگ بھی ہو دنیا کی تو جہنم کی آگ کے مقابلے میں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جہنم کے جو آپس کے طبقات ہیں وہ ایسے ہے کہ اگر ایک طبقے سے نکال کر جہنمی کو تھوڑا کم والے عذاب والے طبقے میں ڈال دیں تو اس کو نیند آ جائے. اتنا فرق ہے. اور جو سب سے ادنا طبقہ ہے یعنی کم سے کم تر جو عذاب ہے وہ فرمایا ابو طالب کو ہوگا، آپ کے چچا جو تھے، انہوں نے بہت ساتھ دیا مگر ایمان نہیں لائے بیچارے. تو فرمایا کہ میری سفارش کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو گئی مگر عذاب کی معافی نہیں ہوئی. تو ان کو کم سے کم عذاب یہ ہے کہ ان کے جوتے آگ کے ہیں، بس باقی جسم پہ آگ نہیں ہے. لیکن ان جوتوں سے بھی ان کا دماغ ایسے ابلتا ہے، جیسے ہنڈیا پر پانی ہم رکھتے ہیں یا کوئی چیز رکھتے ہیں تو جوش آتا ہے، ابلتا ہے. تو محض آگ کے جوتے ہونے سے یہ صورتحال ہے. اگرچہ دوسروں کے مقابلے میں بہت اچھے ہیں لیکن خود ان کا یعنی کم سے کم جو عذاب جہنم کا ہے وہ یہ ہے. اور وہ جہنم کی آگ جو ہے اس میں سے نکال کر بالکل آخری درجے والا بالکل جو کم تر عذاب ہے، اگر کسی آدمی کو دنیا کی آگ میں ڈال دیجئے وہ تو کہ میں مزے میں آ گیا ہوں. جیسے ایک آدمی تندور سے اٹھے، چولہے سے اٹھ کر وہ چاہے باہر ہی پنکھے کی گرم ہوا میں چلا جائے تو اس کے لیے وہ بھی اے سی ہوتا. اور ویسے وہ جو ہم اے سی سے اٹھ کر وہاں آئے گا اس کے لیے وہ کہے گا بڑی مصیبت ہے، بہت گرمی ہے.
تو یہ تو فرمایا کہ پتہ آگے جا کے چلنا ہے تمہیں، لو کانوا یفقہون، کاش ان کو تھوڑی سی سمجھ بھی ہوتی کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں گرمی کی وجہ سے جہاد چھوڑ دو، قل نار جہنم اشد حرا، اگر تم نے جہاد چھوڑ دیا اور اللہ کی نافرمانی کی تو دیکھو تمہارا انجام جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے، اور وہ تو بہت سخت ہے، اشد حرا، بہت سخت ہے اس دنیا کے مقابلے میں۔ آگے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی ان چالاکیوں پر، ہوشیاریوں پر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ان کو تھوڑا سا ہنس لیں لیکن لمبا رونا پڑے گا ان کو۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی بھی نہ ختم ہونے والا عذاب ہے۔ جو شخص ایمان لیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو اس کو تو اتنا رویا جائے، جتنا رویا جائے کم ہے اس کا رونا۔ دنیا کی بڑی سے بڑی سزا کیا ہے؟ موت ہے، پھانسی ہے، قتل ہے۔ اگر کسی آدمی کے دنیا میں کوئی اس کو بہت ہی اس کے ساتھ غصہ ہے، اس کو انبن ہے، یہ بہت کوئی درندہ اور صفاک قسم کا آدمی ہے، تو کیا کر سکتا ہے؟ زیادہ تر اس کو مارے گا، مار کر اس کے جسم کی تکہ بوٹی کر دے گا، یا اس کو پگھلا دے گا، ختم کر دے گا، جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جہنم کی جو تکلیف ہے اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہمیشہ ہمیشہ کسی کوئی تکلیف میں دوچار رہنا پڑے تو اس سے بڑی ناکامی کیا ہے؟ اس پر جتنا بھی رویا جائے کم ہے۔ وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فرمایا کہ ان کے رونا تو بہت ہوگا، تھوڑا بہت ہنسنا ہنس لیں، جزاء بما كانوا يكسبون، کیونکہ حرکتیں ان کی ایسی ہیں، ان کے کام ایسے ہیں۔ کیونکہ منافق آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی عام طور سے، کیونکہ وہ اپنے خیال میں بالکل ٹھیک ہوتا ہے، مست ہوتا ہے اپنی مستیوں کے اندر، اس لیے وہ بالآخر جو ہے وہ عذاب سے ہی دوچار ہوتا ہے۔ آگے فرمایا کہ یہ منافق لوگ جو اس غزوہ تبوک سے رہ گئے، جب آپ واپس جائیں گے، یہ غزوہ تبوک کے موقع پر آیات نازل ہو رہی، جب آپ مدینہ منورہ میں جائیں گے تو یہ لوگ آ جائیں گے، چنانچہ آ گئے۔ کچھ لوگوں نے تو پہلے چھٹی لے لی تھی، لیکن کچھ بعد میں آ کر اپنے عذر بیان کرنے لگے، میں اس وجہ سے نہیں جا سکا، اس وجہ سے یہ وہ فلاں فلاں۔ فرمایا کہ جب آپ واپس جائیں گے تو ان کے کچھ گروہوں کے ساتھ آپ کا جو سامنا ہوگا تو وہ آپ کے ساتھ ایک اور چال چلنے کی کوشش کریں گے۔ منافق آدمی اوپر سے کچھ اور بننے کی کوشش کرتا ہے، تو چال یہ چلیں گے، کہیں گے کہ دیکھیں ہمیں عذر تھا، ہمارے گھر کا مسئلہ، ہمارا یہ مسئلہ تھا، دیکھیں ویسے جہاد سے ہم لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ہم تو بڑھ چڑھ کے جہاد میں حصہ لینے والے ہیں، ہماری تو قومی غیرت کا تقاضا ہے اور یہ ہے وہ، بس اب آپ انشاءاللہ اگلا موقع جب آئے گا نا کہیں بھی ہمارا جانے کا تو بس آپ ہمیں صف اول میں پائیں گے، باقی سب بعد میں اور ہم پہلے ہوں گے۔ فاستأذنوک للخروج، بلکہ کچھ اس قسم کی باتیں بھی کرنے کے تھے، کب جانا ہے، جیسے آدمی کو پتہ چلے کہ ہاں واقعی بڑا مخلص آدمی ہے، بالکل بہت طلب رکھتا ہے، بہت تیار ہے، اس طرح کی باتیں بھی کریں گے۔ فاستأذنوک للخروج، لیکن آپ میں ان کو بالکل جو ہے نا ان کو جواب دے دینا ہے صاف، لن تخرجوا معی ابدا، کہ تمہارے اوپر ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ راہ خدا میں جہاد کے لیے اپنی جان کو رسک پر لے کر جاؤ، یہ تمہارے بس کا کام ہی نہیں ہے۔ لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہارے اوپر مہر لگا دی ہے، وہ تمہیں اٹھنے نہیں دے گا۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، جب جہاد کا موقع اب تھا، آ گیا، تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا موقع تھا نا، اگر تمہیں واقعتاً مخلص ہو جہاد کے ساتھ اور جانا چاہتے ہو تو بہت اچھا موقع تھا، لیکن تم نے اس موقع کو گنوا دیا، جھوٹے سچے عذر کر کے رخصتیں لے لی اور آرام سے بیٹھ رہے۔ فاقعدوا مع الخالفین، اب ساری زندگی اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہ جہاد سے جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہوتے تھے وہ کون ہوتے تھے؟ عورتیں ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے، یا کوئی بوڑھا بیمار بیچارہ ہوتا تھا کہ وہ راہ خدا میں نہیں جا پایا۔ تو منافق لوگ باوجود مرد ہونے کے ایسی جو ہے اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہوتے تھے مدینہ منورہ کی گلی میں، جب دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف عورتیں ہیں یا بچے ہیں، یہ بوڑھے آدمی ہیں، جوان تو کوئی ہے نہیں، تو یہ ایسی ایک مصیبت کی بات ہوتی ہے جو انسان کو اپنے ضمیر اس کو ملامت کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اسی سزا کے اندر رہو گے، تمہارا نکلنا اللہ کو کسی درجے میں قبول ہی نہیں ہے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.